دوستو السلام علیکم۔ ایک صاحب ہیں جنہوں نے اپنا نام نہیں بھجوایا لیکن پاکستان میں ہی ہیں، انہوں نے اپنا سوال بھجوایا۔ آئیے پہلے ان کا سوال سنتے ہیں اور پھر آ کر جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ماشاءاللہ جی، میں آپ کا یوٹیوب پہ چینل دیکھ رہا ہوں اور کافی حالات سے آگاہی ہو رہی ہے۔ بہت اچھا آپ نے یہ اقدام اٹھایا ہے، آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میں نے سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ 49 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنگلہ دیش سے الگ ہوئی ہے۔ یہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے الگ ہوئی ہے، اس کو 49 سال ہو گئے ہیں، اور اس میں کافی ہاتھ تھا انڈیا کا۔ تو میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری یہ فوجی قیادت اور سیاسی قیادت، کیا یہ دونوں نااہل نہیں ہیں کہ بیسیوں آزادی کی جو تحریکیں ہیں انڈیا میں چل رہی ہیں، اور ہمیں ابھی تک اس میں ان کو الگ کرنے میں کسی ایک تحریک کو بھی نہ ہم سپورٹ کر سکے ہیں، بلکہ خالصتان کا مسئلہ جو کافی ضیاء الحق صاحب نے چھیڑا تھا انڈیا کو انگیج رکھنے کے لیے، تو وہ محترمہ بے نظیر حکومت کی حکومت میں اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا۔ پھر آگے نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، پھر مشرف صاحب کی آئی، پھر ابھی عمران خان صاحب کی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ان تحریکوں میں شامل نہیں ہو سکے اور انڈیا کو اس طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکے جس طرح 71 میں اس نے پاکستان کو ضد کیا تھا؟ تو کائنڈلی اس بارے میں بتائیں کہ کیا یہ ہماری فوجی قیادت نائل نہیں ہے، کیا یہ ہمارے سیاسی لوگ نائل نہیں ہیں کہ بیسیوں آزادی کے تحریکیں انڈیا میں چلنے کے باوجود ان میں سے ہم کسی ایک کو بھی سپورٹ نہیں کر سکے اور انڈیا کو نہیں توڑ سکے؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ اچھا ہوتا کہ آپ اپنا نام بھی بتا دیتے، لیکن بہرحال آپ کا سوال یہی ہے کہ جی پاکستان کو تو بھارت نے دو لخت کر دیا، ہمیں مشرقی پاکستان کو الگ کر دیا، تو پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کیوں بھارت کو نقصان نہیں پہنچا سکی؟ اس کا دیکھیے آسان جواب تو یہ ہے کہ ہماری کبھی خواہش تھی نہیں۔ قائد اعظم کی جو پالیسی شروع دن سے رہی تھی وہ یہی تھی کہ پیس ود ان اور پیس ود آؤٹ۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیے کہ بھارت میں کچھ ایسے لوگ تھے، ایون نہرو، ولبھ بھائی پٹیل، ان سب لوگوں نے، اور پھر آر ایس ایس اور دوسری جو تنظیمیں تھیں، انہوں نے کبھی بھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا۔ ان کا خیال یہی تھا کہ پاکستان تو 2-3 ماہ 4 ماہ کی کہانی ہے اور یہ واپس بھارت سے آ کے مل جائیں گے۔ اور چونکہ یہ بھارت اکھنڈ پہ بلیو رکھتے ہیں اور بھارت ماتا پہ یقین رکھتے ہیں، تو پاکستان کی جو ایک کریشن تھی، یہ جو ایک معجزہ تھا، یہ ان سے برداشت اس وقت بھی نہیں ہوتا تھا اور اب بھی نہیں ہوتا بدقسمتی کے ساتھ۔ تو انہوں نے بہرحال ایسے اقدامات کرنے تھے کہ پاکستان کو اس کے ٹکڑے کریں، اس کو دو لخت کریں، اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے۔ لیکن یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ اس میں ہماری اندرونی کمزوریاں بھی تھیں۔ باہر کے ممالک تبھی فائدہ اٹھاتے ہیں جب اندر میں کمزوریاں ہوتی ہیں۔ تو اب بھارت میں بھی بہت سی انسرجنسیز ہیں، خالصتان کا بھی آپ نے ذکر کیا، وہ بھی اپنی جگہ ایک ہے، لیکن ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے دیکھیں جو بنیادی ہمارا جو ایشو ہے بھارت کے ساتھ، وہ جموں اور کشمیر کا تنازع ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہو جائے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہو جائے۔ جہاں تک ہماری سپورٹ ہے جو انسرجنسیز ہو رہی ہیں بھارت میں، اس سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ اگر دیکھیے بھارت بیوقوفیاں کرے گا، اپنے لوگوں کو تنگ کرے گا، تو خود ہی نقصان اٹھائے گا۔ ہمیں اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، نہ ہماری کوئی پالیسی ہے اس کے کہ ہم نے بھارت کو اندر سے توڑنا ہے، نقصان کر پہنچانا ہے۔ ایسا کوئی نہ ہماری کوئی پالیسی ہے، نہ ہمارے کوئی ایسے ارادے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا فوکس صرف جموں اور کشمیر پہ رکھنا چاہیے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اندر اپنے اتنی قوت پیدا کریں، اتنی ریزیلینس پیدا کریں کہ دوبارہ بھارت کو کوئی ایسا موقع نہ ملے کہ وہ مشرقی پاکستان حاکم بدہن، اللہ تعالیٰ جو ہے جو بات میں کر رہا ہوں یہ بس ایسے ہی کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ دوبارہ ایسا موقع نہ ملے کہ پاکستان کو دوبارہ اس طرح کا نقصان اٹھانا پڑے۔ لیکن الحمدللہ اب ہمارے لوگ بھی آہستہ آہستہ میچور ہو رہے ہیں،
لیکن ابھی ہمارے انسٹیٹیوشنس کو بہت آگے بڑھنا ہے. اس میں کسی بھی کامیابی ناکامی کی بات نہیں ہے. ہماری پالیسی یہ نہیں ہے، اور ہماری پالیسی صرف اور صرف میں بھی سمجھتا ہوں کہ جموں اور کشمیر کے وہاں تک محدود ہونی چاہیے. جہاں تک بھارت کے عزائم ہیں ان کا مجھے معلوم ہے، آپ کو ہی معلوم ہے، ان کا ایک ڈیفینس ڈاکٹرن بھی ہے. وہ پاکستان کو ابھی تک غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر ہم اندر سے مضبوط ہیں، ہم نے صحیح، ہماری ترجیحات ٹھیک ہیں، اور ہم صحیح راستے پہ گامزن ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہمیں بھارت کی جو سازشیں وہ کامیاب ہوں. جب پاکستانی خود نہیں چاہے گا کہ اس کے ملک کو کوئی نقصان پہنچائے، تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. بیرونی طاقتیں تبھی کامیاب ہوتی ہیں جب ان کو اندر سے لوگ ایسے مل جاتے ہیں، بلیک شیپ، جو ان کے ساتھ ان کے عزائم کو آگے لے جانے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو جو ففتھ کالم کے لوگ ہوتے ہیں، تو میں نہ تو اس کے حق میں ہوں کہ ہمیں بھارت میں جو انسرجنسیز ہو رہی ہیں ان کو فیول کرنے میں کچھ کام کرنا چاہیے. ہمارا فوکس جموں اور کشمیر کے مسلمانوں، جموں اور کشمیر کا جو تنازع ہے اس پہ ہمارا رہنا چاہیے، کیونکہ اس کا حل ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہی میری گزارشات ہیں آپ سے. تو یہ ماضی میں شاید مجھے نہیں معلوم، لیکن جو آپ خالصتان وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، بھارت کبھی بھی یہی خیال ہے کہ شاید ہم خالصتان کی جو موومنٹ ہے اس کو ہم اسٹروک کرتے ہیں، اس کو فائنانس وغیرہ کرتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. خالصتان، دیکھیں میں نے پہلے کہا، اگر بھارت اپنی بیوقوفیاں خود ہی کرے گا، خود ہی اقلیتوں کے خلاف محاذرائی کرے گا، دلت، مسلمان، سکھوں، کرسچنوں کے خلاف، تو وہاں پہ مسائل بڑھیں گے. تو یہ بھارت کے اپنے مفاد میں بھی ہے کہ تمام مائنورٹیز کو ساتھ لے کر چلے. آپ کے سوال کا بہت شکریہ.